ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج پاکستان میں خوشیوں کا ماحول ہے جی. الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار کامیابی سے نوازا ہے جب ہم نے پہلی دفعہ ICC T20 ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی ہے. اچھا, اس سے ایک چیز بڑی بہت سارے مناظر ہمارے سامنے ایسے ہیں, اٹ ول بی ایچڈ ان آور میموریز. کئی لوگوں نے کہا کہ جی اسکور بورڈ کو پہلے تو فریم کرا لیں, اور پھر وہ جو دو ہی آئے تھے جن کی ماشاءاللہ محمد رضوان اور بابر اعظم کی جو پارٹنرشپ تھی, دیٹ ریئلی میڈ آور ڈے. اور واقعی جب آپ پارٹنرشپ میں ایک اچھے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں, اینڈ وین یو ہیو اے کیپٹن لائک بابر اعظم, miracles can happen and they did yesterday. لیکن اہم بات یہ ہے میرے لیے, جو one of the best visuals out of the show yesterday was جب ہم نے دیکھا کہ اس شاندار کامیابی کے بعد سب سے پہلے تو جی سجدہ شکر کیا ہمارے دونوں بیٹسمین نے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا بابر اعظم صاحب کے والد صاحب وہاں پہ موجود تھے اسٹیڈیم میں, اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. میرے خیال میں یہ پوری پاکستانی قوم کی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد وی ایکچولی وان. لیکن مور امپورٹنٹلی وہ جو پیرنٹس کی سپورٹ, ان کی دعائیں ہوتی ہیں, یہ انسان میں وہ حوصلہ پیدا کرتی ہیں کہ آپ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. آج ہم نے سوچا ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پیرنٹس کبھی کبھار کیوں ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ان کے اوپر ایک تو نمبر 1 اپنے خواب تھوپ دیتے ہیں, things that they were not able to do. ظاہر سی بات ہے, خواہش ہوتی ہے کہ جی اگر میں ڈاکٹر نہ بن سکا, میں فوج میں نہ جا سکا, میرا بیٹا یہ کرے. It's fine, it's good to have that kind of a wish. لیکن جب آپ اپنے بچے کی خواہش کو بالکل رد کر کے اس پہ اپنی خواہش کو امپوز کریں گے, تو ایک طرح سے آپ اس کی ڈیسٹنی, اس کے پیشن اور اپنے بیچ میں اس سے ایک چوائس کرنے کو بولتے ہیں. یعنی اس کو چننا پڑتا ہے کہ وہ آپ سے محبت اور تابعدار ہے آپ کا, یا پھر اس کو اپنے خواب سے محبت ہے, which I feel is very unfair. اور ہمارے ارد گرد ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی. بچہ فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے یا اینی تھنگ آؤٹ آف دا باکس. یعنی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہ کوئی بہت انوکھی نرالی چیز کرنا چاہتا ہے اور آپ کی روایات, آپ کے گھر کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی. ہمارے یہاں بچہ اگر کہتے ہیں کہ جی مجھے سوئمنگ سیکھنی ہے, تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے ترازو میں تولا جاتا ہے. ایونچولی جن خواہشوں کا آپ گلا گھونٹتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو بے رونق, بے رنگ کر دیتا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ دا کائنڈ آف لائف یو وانٹ فار یور چائلڈ. آج یہ بات کرنی بھی بڑی اہم ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں خوشی کی, میں اکثر پیرنٹس سے جب ہم مینٹورنگ کلاسز میں پہنچتے ہیں, کریئر کاؤنسلرز سے میری ملاقات ہوتی ہے, پیرنٹس کہتے ہیں جی کو بتائیے اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے, میرا بچہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. نمبر 1 جی انسان کا سکوپ ہوتا ہے, ڈگری کا سکوپ نہیں ہوتا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم, کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سکوپ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے بچے کی انکم, اس کی ارننگ پاور, اس کا مقام, کہ جی اس کو چمچماتی ہوئی گاڑی مل جائے, وہ 30 سال کی عمر میں اپنا گھر اور بنگلہ بنا لے. یہ آپ کی خواہشیں ہو سکتی ہیں. پروبیبلی ہی اور شی وانٹس اے ویری ڈفرنٹ لائف آل ٹوگیدر. اینڈ دین مور امپورٹنٹلی, کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ خوش ہے یا نہیں؟ ہم خوشی کو, اطمینان کو, کنٹینٹمنٹ کو لائف میں کتنی اہمیت دیتے ہیں. دیٹس گوئنگ ٹو بی آور سبجیکٹ ٹوڈے. ذرا کال کر کے بتائیے کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی معصومانہ خواہش آپ کی اس لیے دبا دی گئی ہو کیونکہ پیرنٹس اس سے اگری نہیں کرتے, اور اس سے آپ نے سیکھا کیا؟ کیا یہ روایات چلتی چلی جا رہی ہیں, ساس بھی کبھی بہو تھی ٹائپ سینیریو میں, کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا, ہمیں اجازت نہیں ملی تو تم کیسے کر سکتی ہو, so on and so forth. So that's our subject today. I have a brilliant panel who is of course working with young people, is working with counselors, with academics, and most of them are parents themselves. So ذرا ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا personal experience کیا ہے, because it starts very young. ایک 2-3 سال کے بچے کو جب اس کی مرضی کا کھلونا نہیں دیتے آپ, تب سے یہ شروعات ہوتی ہے. So let's get started. ہمارے ساتھ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف پیار علی. ہی از اے مینیجنگ لرننگ اینڈ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہیڈ ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. بہت شکریہ عارف ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوشین فاروق, who is a clinical psychologist, educator and of course a life skills person, currently affiliated with IPP بحریہ یونیورسٹی. بہت شکریہ نوشین موجود ہونے کے لیے. Last but definitely not the least, another person who is a part of the career development fraternity. She is the head of career development at the Denning Law School. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیلہ چغتائی. بہت شکریہ عدیلہ جی آپ کی بھی یہاں موجود ہونے کے لیے. عارف, سب سے پہلے آپ سے سوال, آپ جس ادارے سے منسلک ہیں پاکستان کے بہترین میڈیکل یونیورسٹیز کا میں تصور کیا جاتا ہے, سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے وہاں پہ جو اطمینان کا, کنٹینٹمنٹ کا تعلق ہے, بیکاز اٹس ویری ویری کمپیٹیٹو ٹو گیٹ انٹو دس میڈیکل اسکول. کیسا پاتے ہیں آپ لوگوں کو جو کلاس آف
دس اسٹیم اسکول بنتی ہے، ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی لگن، ان کا جھکاؤ اپنے پروفیشن کی طرف ان کا اپنا ہوتا ہے، یا ان میں سے بھی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ کئی لوگ ڈاکٹر اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ پیرنٹس کی خواہش ہے؟ اوکے، سو آغا خان کے علاوہ اگر میں جنرل بھی بات کروں، سو میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ پیپل ویری پیشنیٹ اباؤٹ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان لائف، مگر یو سی بوتھ سائڈ آف دا کوائن. کہیں پر ہم جیسے کل میں کیمپ کروا رہا تھا تو میں ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا بننا چاہتے ہو؟ بہت ساروں نے کہا ہم یہ بننا چاہتے ہیں واٹ ایور دا پروفیشن. مائی نیکسٹ کوشچن واز وائی، اینڈ دے ہیڈ نو کلو. کیونکہ سب کانشیسلی کہیں نہ کہیں بچپن سے ان کو یہ چیز ڈالی گئی تھی کہ یار آپ نے یہ بننا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسکوپ انسان کا ہوتا ہے ڈگری کا نہیں. پیپل ڈونٹ نو. یس ڈاکٹرز آر پیشنیٹ اباؤٹ دس اسٹف، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز اگر آپ دیکھیں گے وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں. یو ایس کے اندر ایک ریسرچ آئی تھی کہ سب سے زیادہ جو سوسائڈ کیسز ہیں وہ ڈاکٹرز کے ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے لائن بٹوین پروفیشن اینڈ پیشن، اینڈ کہاں پر وہ جا کے لائن کہیں مرج کرتی ہے، اور کیا وہ آپ مرج کراتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس مرج کراتے ہیں، فرق ہے. اچھا، کریئر کے علاوہ بھی نوشین جی آپ کو کہاں لگتا ہے کہ بالکل بہت اچھی بات عارف نے کی کہ کئی دفعہ جو چیز مجھے اپنی خواہش لگ بھی رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت بچپن میں سب کانشیسلی انکانشیسلی اس کا بیج میرے ذہن میں بویا گیا ہے، تو جس چیز کو میں شاید اپنی خواہش سمجھ رہی ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے میری اپنی جستجو نہ ہو. آئی واز جسٹ ٹولڈ کہ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. مثال کے طور پہ ینگ بچیاں جب شادی کا خواب دیکھنے لگتی ہیں بیکاز ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی شادی ہی کرنی ہے، باقی سب چیزیں اپنی جگہ لیکن گھر بسانا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے معاشرے میں جو ینگ لوگ ہیں ان میں یہ شعور موجود ہے کہ وہ اپنی خواہش اور اپنے پیرنٹس کی یا معاشرے کی خواہشوں میں تفریق کر پا رہے ہیں؟ سدرا، آپ کو دونوں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یو سی اے جنریشن who is very passionate about whatever they want to do. They are very highly ambitious from a very early age. کہ آج آپ کلاس 5th 6th کے بچے سے پوچھیں اس کو پتا ہے کہ مجھے جی ایسٹروناٹ بننا ہے یا شیف بننا ہے. whereas on the other hand you find people جو کہ totally they don't know, even انٹر کے بعد یا A levels کے بعد they are not sure which direction to pursue. So it is very important کہ ہم بہت سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کریں. اس میں آپ کی اگر لارجر اسکیل میں دیکھیں تو اپارچونیٹیز اویلیبل آپ کے پاس کیا ہیں. نمبر 2، آپ کے پاس وہ انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں جو آپ کی ڈریم سے الائن کرتے ہیں. اینڈ دین اگین ایٹ اے ویری ارلی ایج کیا آپ وہ سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں جو ایکچولی آپ کی ڈریم کو الائن کرتی ہے آپ کے کریئر پہ. سو دیر نمبر آف فیکٹرز. پھر سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ آتی ہے انڈیویجول پیشن. واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں اور بہت چینج کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم بنتے ہیں یا ہم بننا چاہتے ہیں ہم اپنی ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہر 3 سال 4 سال کا بچہ گھر آ کر اپنی ٹیچر کو Why is that only true for the girls؟ میں نے صرف بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ ٹیچر بنتی ہیں، لڑکوں کو میں نے کم دیکھا ہے کیونکہ ایک تو ارلی ایئر اسکولنگ میں آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو مینی میل ٹیچرس. عام طور پہ جو بچیاں دیکھ رہی ہیں ماڈل کر رہی ہیں ٹیچر کا ہو سکتا ہے چلنے کا انداز، ان کی لپسٹک، ان کے جوتے بچیوں کو انسپائر کر رہے ہیں. دے لائک دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے گرل اینڈ مائی ٹیچر از اے گرل سو دے امیٹیٹ اٹ. لڑکے ایسا نہیں کرتے. اس کا بہت بڑا فیکٹر اگین آپ کا جو کلچرل ایک نارمز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جو آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں شیف یہ تو لڑکیوں کا کام ہے، جبکہ آپ کو دیکھے جائے تو جو ہائی اسٹارز آپ کے شیفس ہیں وہ دے آل میلز. سو ہم نے یہاں کریئرس کو جینڈر سے ڈیوائڈ کر دیا ہے وچ از ناٹ دا کیس. Like if a boy wants to go and do something which is purely again a gender specific career, you should be open about it. لیکن سوال پھر یہاں آتا ہے لوگ کیا کہیں گے. اگر میرا بچہ اچھا ایک چیز یہ دیکھیں کہ آج دنیا کا کوئی بھی پروفیشن آپ اٹھا لیں چیزیں بہت کمپیٹیٹو ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے شاید کہ اسٹائلسٹ ہونا، شیف ہونا، میک اپ آرٹسٹ ہونا یہ تو ہلکے پھلکے پروفیشنز ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. کسی بھی پروفیشن میں کامیابی کے لیے آپ کو جنون، لگن، جستجو اور بہت محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں اگر میں دیکھوں عدیلہ کہ ایک تو آلریڈی چیزیں کمپیٹیٹو ہیں، اوپر سے پیرنٹس اس کو می ورسز دا پروفیشن بنا کے بچوں پہ اور بوجھ ڈال دیتے کہ چوز کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم کرکٹ نہیں کھیلو گے، تم فلانا کام نہیں کرو گے. تو یہ کیا دباؤ پیدا کرتا ہے بچوں کے ذہنوں پہ؟ السلام علیکم سدرا. فرسٹلی آئی تھنک اٹس اے ویری پریولنٹ ٹاپک. اٹس اے ویری آن گوئنگ ٹاپک اینڈ اسپیشلی ہماری پاکستان میں انفارچونیٹلی میں ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشنز کو لوں گی کہ ان ڈیولپنگ نیشنز آلریڈی سوشو اکنامک پریشرز ہی اتنے زیادہ ہیں.
that you know when you talk about the domesticated pressures, ہم اسی میں آدھی سے زیادہ زندگی اسٹوڈنٹ کی اور پیرنٹس کی تو اسی میں نکل جاتی ہے. دین the pressure that is basically thrown by the parents onto the students, which I deal with almost every day, whether it's engineering or whether it's medicine, these are the two particular, you know, very core professions. Co-curricular سے بھی دور رکھا جاتا ہے, اسی لیے کیا کہ academics priority ہیں. کیوں academics priority ہیں? Because parents are under pressure of the society as well. These parents become families, these parents are part of communities, these parents are eventually what makes a society. ڈس آرڈرس کی اگر ہم بات کریں اور جو اس کا امپیکٹ آپ نے جیسے پوچھا اسٹوڈنٹس کے اوپر آتا ہے, یو کین چیک دا اسٹیٹسٹکس. آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اے رپورٹ ریسنٹلی اینڈ آئی نوٹسڈ دیٹ 30 to 40% آف دا پاپولیشن ان پاکستان particularly categorically is going through severities of depression. Right. And 20% of those are those students, and 30 to 40%, and then around majority of those, I believe a 50% or more, resides below the age of 20. That means they are teenagers. There is a growing percentage of people who are reaching out to shrinks. 300 to 400 کی پاپولیشن ہے پوری کنٹری میں جو کہ آپ کو سرٹیفائڈ اور ٹرینڈ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ. وہی والی بات آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ ہیپینس کوشن, کہ ہم کتنے خوش کتنے مطمئن ہیں, اس کے اوپر ہمارا بالکل بھی جھکاؤ نہیں ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ آپ کو معاشرہ کتنی عزت دے گا, آپ کو کتنا پاور, کتنا اسٹیٹس, کتنا جو سارے لوازمات ہیں کہ گاڑی بنگلہ ملے گا یا نہیں ملے گا, آپ کا موٹا بھاری پے چیک ملے گا یا نہیں ملے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ دیز تھنگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے لگ رہا تھا ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی پریولیج گفتگو ہے, یہ ایک ایسے معاشرے کی گفتگو ہے جہاں پہ ہم یہ امیجن کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس انف ہے اور ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو اسکول بھیج رہا ہے اور اپنی خواہشات کو مسلط کر رہا ہے. ہمارے یہاں اب آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ایسا بھی ملے گا جو صرف اور صرف اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیے, بہت سارے بچے چھوٹی عمر میں اپرینٹس کیوں بن رہے ہیں, میکینک کیوں بن رہے ہیں, کیونکہ صرف 2 وقت کی روٹی گھر میں پوری کرنا ان کے لیے اہم ہے. تو وہاں پہ کہاں جاتی ہیں خواہشات؟ از اٹ ریئلی اے چائلڈز جاب؟ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چائلڈ لیبر کے بارے میں, لیکن یہ خواہشات بھی نہیں ہے. دس از پیورلی سروائیول. تو ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں گے, اس اینگل کو بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, تعلیم اور تربیت اور بچے کی کردار سازی کا بڑا اہم ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے. لیکن پیرنٹس اس وقت اسٹرگل یہ کر رہے ہیں کہ جب وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس ویری فائن بیلنس. دا بیلنس از کہ آپ کس طرح ان کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور اپنی خواہشیں ان پہ مسلط نہ کریں, اور جہاں پہ معاملہ ان کی ایک طرح سے سروائیول کا ہو کہ گھر میں اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ سے بچے کو نہ صرف اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے کمانے میں گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹانا پڑے, تب کیا کیا جائے؟ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دستگیر درانی بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ میڈم, آپ لوگوں نے کچھ کی پروگرام چلائی ہوئی آج, تو بات یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں بچوں کے لیے, وہ بچے جو آج کل اکثر مطلب اسٹارٹ میں اسکول جانا شروع نہیں کرتے, اس سے پہلے بیلنس گیم کھیلتے, ان کی جو دماغ کی ساری پرسپشن ہے اسی گیم میں جاتی ہے. آج کل کے گیم میں ترجیح, میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے یہی کھیلتے اور وہ اسکول سے دور ہوتے, ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے, بعد میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے مطلب جیسے گیم وغیرہ پورا دن گیم کا کھیلنا, ایسی چیزوں سے دور رکھے. تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بیلنس زندگی میں ضروری ہے؟ یعنی اگر آپ بچے سے مجھے بتائیں والدین کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اس کو ہم اسکول کے اندر 6 سے 8 مختلف سبجیکٹس مضامین پڑھاتے ہیں, اگر بچہ صرف ہر وقت پڑھائی کرتا رہے, اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ظاہر سی بات ہے قرآنی تعلیمات بھی دینی ہے, پھر اس کو آپ نے ٹیوشن بھی بھیجنا ہے, پھر اس نے گھر کے کاموں میں بھی اور اس نے ریسٹ بھی کرنا ہے, کھانا بھی ہے, تو ایک بچے کی زندگی بہت مشینی نہیں ہو جائے گی؟ وہ اپنی خوشی کے لیے, کھیل کود کے لیے کیا کر رہا ہے ایسا بچہ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا میم, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بیلنس اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ اس کو پورا باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک
بیلنسنگ وقت اس کے لیے رکھنا چاہیے. ایک بیلنس بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عارف. ہمارے یہاں نا ٹرانزیکشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تمہاری اسکول کو دیکھو کتنی بھاری فیس جا رہی ہے, اب اس کا مطلب ہے تم نے اے گریڈ لے کے آنا, اگر نہیں لے کے آئے تو ایک طرح سے میرے پیسے ڈوب گئے. بچے کو بار بار یہ کہنا کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ Okay, so before I answer that question, میرے سب سے بڑے مینٹور اور میرے سپورٹر کا آج برتھ ڈے, that's my dad, so happy birthday dad. ہیپی برتھ ڈے انکل. Happy birthday. سیکنڈلی یہ ہے کہ پیرنٹس آر یور فرسٹ, دے کین بی یور فرسٹ مینٹور, فرسٹ کوچ, فرسٹ گائیڈر, فرسٹ رول ماڈل, یا دے کین بی یور فرسٹ کمپیریٹو انالیسس کے اندر آپ کو ابیوز کرنے والے, آپ کو ہرٹ کرنے والے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے. آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں, آپ پیرنٹس جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے, آپ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو بچوں سے زیادہ میں پیرنٹس کو صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ گیو دیم آپشنس, رائٹ, گیو دیم آپشنس ٹو ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان لائف. جب آپ نے کہا کہ یہ جو اس کو ہم ہیمرنگ ٹیکنیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم گلٹ ٹریپ کہتے ہیں, اسکیپ گوٹنگ کہتے ہیں, کہ یار بار بار ایک چیز اس کو بتائی جا رہی ہے, آپ کو نہیں پتا اس کی زندگی میں اور کتنے پریشر آ رہے ہیں, اس کا پیئر پریشر ہے, اس کا ٹیچر پریشر ہے, وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ بچے بھی کافی پرسیپٹیو ہوتے ہیں, کئی خواہشوں کا تو وہ نوشین جی اظہار ہی نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ میرے والدین مجھے ایک دم آئی فون نہیں لے کے دیں گے نیا, یا پھر فار ایگزامپل دوسرا بچہ اگر اسکواش کی کوچنگ کے لیے جا رہا ہے, ہمارے گھر میں تو ایکسٹرا گاڑی ڈرائیور نہیں ہے تو میں کبھی نہیں جا سکتا. تو پیرنٹس کیا یہ بات ریئلائز کرتے ہیں کہ بچہ آلریڈی بہت ایمپیتھیٹک ہے, وہ اپنے حالات سے بہت کاگنیزنٹ ہے؟ بالکل. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی, اٹ ورکس بوتھ ویز. آج کل کا جو بچہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپوز بھی ہے اور اس کو بہت زیادہ انفارمیشن ایز کمپیئر ٹو پرابلی وین یو اینڈ آئی ور چلڈرن, رائٹ. سو ان کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ رکھنی ہے. ہر ریلیشن شپ کا جو بنیاد ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن پہ آتا ہے. اف یو آر ویل کنیکٹڈ ٹو یور چلڈرن اینڈ وائس ورسا ود یور پیرنٹس, آپ بہت ساری چیزوں کو ریزن آؤٹ کر سکتے ہیں. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ورڈ ہوتا ہے تربیت کا. سو تربیت اور تعلیم دونوں مل کر آپ کی شخصیت ڈیولپ کرتی ہے. سو ایک بچے کے لیے, جو آج کا بچہ ہے, جس کو پتا ہے کہ برانڈس کیا ہیں, اگین وچ از ایک پورا ایک نیا ایک ایریا ہے جس پہ ہم بہت لمبا بات کر سکتے ہیں. تو بہت ارلی ایج سے اس کو پتا ہے کہ برانڈ کیا ہے, کون سا سائن کس لوگوں کو کس طرح سے وہ ڈپکٹ کرتا ہے اور اس سے میری ویلیو کیا ہوتی ہے, رائٹ. سو جب پیرنٹس اینڈ چلڈرن دے آر ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس جس میں اس کے بچے کی اپنی خواہشات ہیں اور اس کی ایسپریشنز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس ایک بیلنس میں آنا, ایک اس لیول پہ آنا کہ کس طرح سے ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے نوشین جی, بطور معاشرہ ذمہ داری صرف آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہترین چیز دے رہے ہیں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنے بچے کو اتنا ایلیویٹ تو نہیں کر رہے کہ وہ اپنے دوستوں سے آئسولیٹ ہو رہا ہے. بالکل. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ صرف وہی بچہ آئسولیٹڈ نہیں ہے جس کے پاس برانڈیڈ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ وہ بچہ بھی بہت آئسولیٹڈ ہے بیکاز وہ مٹیریلزم کی طرف جا رہا ہے. وہ اپنی شناخت, اپنی ورتھ کو اپنی پوزیشنز میں ڈھونڈنے لگتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا منفرد ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے پاس سب سے مہنگا فون ہے, وہ سب سے بڑی گاڑی میں آتا ہے, اس کے پاس گارڈز موجود ہیں, وہ ویکیشن کرنے کے لیے لندن میں جاتا ہے, یعنی وہ واپس آ کے کس طرح لوگوں سے کنیکٹ کر رہا ہے, از ہی شوئنگ آف. ایسے ہی بچے بلیز بنتے ہیں جو اپنی ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہوتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ان اے ہیلدی اسپیس آف مائنڈ. کبھی کبھار ہم اپنے بچے کو جو وقت نہیں دے رہے ہوتے اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں گفٹ دے دے کر. لیکن آپ کو لگتا ہے دیلا جی وین یو لک اراؤنڈ کہ پیرنٹس یہ, اچھا مجھے کہا جا رہا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ, ان کی بات سن کے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد خان افریدی نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں. جی سر, کیا کہیں گے؟ میں آپ سب کو تو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. اور کل کے میچ کی جیت میں سے سب کو مبارکباد. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. شکریہ جناب. اور یہ جو آپ کا ٹاپک ہے خواہشات والی, تو اس کے لیے تو ایک کہاوت ہے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پہ لاؤ. کہ اگر آپ کا خواہش لمٹ کے اندر ہے تو اس لیے, اگر لمٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر مشکل ہوگا. تو اس پہ اگر کسی کا ذہن چلتا ہے کہ میری خواہش جو ہے نا لمٹ ہے تو بے شک کرے,
لیکن اگر ایک بندے کے پاس خرچہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کار بھی چاہیے, بنگلہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے, تو پھر غلط ہو جائے گا. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ ہم بات کو ختم کریں, مجھے بتائیں کہ آپ نے خود کہا کہ لمیٹیشنز ہے, جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آج 2021 میں ہمارے جو نوجوان کپلز ہیں وہ یہ بات سوچ کر اپنے فیملی سائز کو بڑھا رہے ہیں؟ یعنی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آمدن کم ہے لیکن گھر میں 4-4, 5-5 بچے ہیں, تو کیا طرز زندگی, کیا کوالٹی آف لائف آپ اپنے بچے کے لیے امیجن کریں جب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ایک کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کا فیملی سائز 3 بچوں کا ہے؟ ہاں بالکل, اس پہ ان کو جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے اور جو اس کے لیے ضروری اقدامات ہے وہ کرنے چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ ان کی زندگی پرسکون رہے گی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. عدیلہ جی, سیم کوشچن فار یو. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جتنی چادر اتنے پیر, لیکن پھر آپ 4-4, 5-5 آپ کے گھر میں بچے ہیں, بچہ تو بچہ ہے, اس کی خواہش بھی ہوگی, وہ اپنے محلے میں بھی دیکھے گا کسی کے پاس سائیکل ہے, گڑیا ہے, کون کو اسکول میں جا رہا ہے. آپ اس پہ کب تک یہ بات تھوپیں گے کہ بھئی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو پھر 5 بچوں کا کنبہ کیوں ہے؟ ایک تو وسائل بھی نہیں ہے اور پھر دوسرا یہ کہ اس کو ریسٹرکشنز لگا دو کہ اس حد تک ڈریم کرو, جیسے کالر نے کہا لمٹ کے باہر ڈریم کرو, نہیں کرو تو ٹھیک ہے, لمٹ کے اندر اندر ہونی چاہیے. وہ لمٹ کون ڈیفائن کرے گا؟ پیرنٹنگ کی کوئی رول بک تو ہے نہیں سدرا, یو نو, دیر از نو رول بک ٹو پیرنٹنگ. ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ فارمولا, یو نو, اٹس ناٹ ڈیفائنڈ. A few are very liberated and a few are again that having that same orthodox approach towards parenting. The thing is that we as I think especially ہماری developing nations میں اسی بات پہ آؤں گی کہ ان already sustainable pressures کی وجہ سے پیرنٹس کی جو انکلینیشن ہے اور پیرنٹس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ بہت جانا شیکن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پیرنٹس ہیو forgotten the fact that they are guardians and they are friends above everything else. They have just considered their offsprings as an extension of themselves. کہ میں یہ نہیں کر سکا یا میں یہ نہیں کر سکی, سو آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ ان مائی چائلڈ. اب اس بچے کے اندر اس چیز کا پوٹینشیل ہو نہ ہو, دیٹ از ریگارڈلیس. I envision you to become a doctor. اب میں obviously when I talk about this topic and which is not entirely bad as well. It is not bad. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, آپ دیکھیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, رائٹلی سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کے پاس شاید خود وسائل نہیں تھے. ہمیں بار بار پتہ نہیں چلتا کہ جی اس دفعہ ہمارے جو میٹرک کے امتحانات تھے یا انٹر کے امتحانات میں ایک ایسے بچے نے پوزیشن لی ہے جس کے ابا, جس کے والد رکشہ چلاتے تھے یا ریڈی لگاتے تھے, یعنی ان امیجنیبل چیز اس نے اچیو کی ہے. اور خاص طور پہ اسی سے تو ایولیوشن آف سوسائٹی ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی انگریزی نہیں بولتا تھا لیکن آپ نے بھیجا. پھر اس کے علاوہ آئی ایم اے TCF ایمبیسڈر, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے والدین سے مل کے جو کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری جنریشن کا, ہمارے خاندان کا پہلی جنریشن ہے جس نے اسکول کی دہلیز لانگی ہے. تو عارف, دیز آر تھنگس ٹو بی سیلیبریٹڈ میرے خیال میں. یس, وائی ناٹ, اینڈ we need to be consistent while celebrating them. Yes. ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ہفتے تک اس کو سیلیبریٹ کرتے پھر بھول جاتے ہیں, then we move forward. ہم نے یہ نہیں کرنا. اور موروثی مزدوری کوئی چیز نہیں ہوتی جی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا باپ مزدور تھا تو میں بھی مزدور بنوں گا, یا میرا باپ ڈیری لگاتا تھا تو میری خیالات پہ, میری خواہشوں پہ ایک اپر لمٹ لگائی جائے. لیکن ہمیں پیرنٹس کو بھی کنسیڈر یہاں پہ کرنا پڑے گا. یہ بات سچ ہے, اگر آپ اچھے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہر بچے کے لیے اس کی ہر خواہش پوری کرنا ہماری سوچ سے باہر ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو اگر کہتے ہیں کہ بیٹا تو پینٹنگ کر لے, تو پینٹنگ کے لیے جو اس کو ریسورسز ریکوائرڈ ہے چیزیں, پھر دوسرے بچے کو آپ اسکواش کی کوچنگ نہیں دلا سکتے. تو پیرنٹس پھر کس طرح بیلنس کریٹ کریں. اور پھر یہاں پہ اہم سوال پیرنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ ہونے ہار ہے تو کیا آپ اس کو مہنگے اسکول میں ڈالیں گے اور باقیوں کو احساس کمتری میں مبتلا کریں گے, یا ارریسپیکٹو جتنی چادر ہے تمام بچوں کو ایک ہی اسکول میں ڈالیں؟ یہ ہمارا سوال ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب علی, ویلکم بیک. یہاں پہ ہم پیرنٹس سے بھی ریلیٹ کریں گے کیونکہ صرف اور صرف آپ کے جو مالی اور معاشی مسائل ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, انہی میں کمی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ بچے کو اس کی خواہش سے روک رہے ہیں. اس سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جتنی چادر ہو اتنے دیکھ کے آپ پیر پھیلائیے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر آپ کے کنبے میں 1 2 3 جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ انرجی بھی نہیں رہتی. پہلے بچے کے آپ بڑے چونچلے اٹھاتے ہیں, اس کی ہائی چیئر بھی آتی ہے,
اس کی اسپورٹس ڈے پہ آپ بھی بڑے تیار ہو کے حج پاس جا رہے ہوتے ہیں. تیسرے بچے تک آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میری اسکول رن میں ہی زندگی گزر رہی ہے, میں اسی ٹریفک میں پھنسا رہتا ہوں, پہلے صبح 8 بجنے سے پہلے پھر اس کے بعد اس کو پک کرنے سے پہلے. اینڈ دس از ٹرو فار ایوری سیگمنٹ آف آر سوسائٹی. ہر طبقے کی ماں یہی کر رہی ہے. بے شک اگر آپ خود ڈرائیو نہیں بھی کر رہے, پہلے وین نے آنا ہے, بچوں کو پک کرنا ہے, اس سے پہلے وہ ناشتہ کر لے, پہلے آپ نے ایک کو تیار کرنا تھا, اور ماشاءاللہ 3 میں سے کوئی ایک تو ایسا ضرور ہوگا جو اٹھنے میں اور تیار ہونے میں آپ کو ناک کو چنے چبا دیتا ہوگا. سو اٹس آلسو دی انرجی دیٹ اے مدر ہیز. نوشین جی اس پہ کیا کہیں گی؟ یعنی اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے, کسی اور خواہش سے نہیں ہے. بچے کی کوئی بھی خواہش ہو, ماں باپ میں فزیکلی مینٹلی انرجی باقی نہیں بچی اس کو پوری کرنے کی. بالکل, میں اپنا یہاں بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتی ہوں. ماشاءاللہ I've got 3 kids, all of 3 in the teenage years. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ انرجی بھی بہت ہوتی ہے, اور پہلا بچہ ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے, ہر چیز اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. واٹ ورکس ود دا فرسٹ چائلڈ ڈزنٹ ورک ود دا سیکنڈ اینڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ود دا تھرڈ. پلس آپ کی انرجی ختم ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی مزید بڑھ رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے کے ساتھ آپ کو بڑے 2 کو بھی روٹین میں رکھنا ہے, ان کی پڑھائیاں بھی دیکھنی ہے. سیکنڈلی فرسٹ چائلڈ کے ساتھ میں بھی آپ اسٹرگلنگ پیرنٹس ہوں, اینڈ بائی دا ٹائم آپ کا 3rd بورن ہے یا لیٹر آن دی ایئرس آپ بہت اسٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے بہتر ہوتے ہیں, زیادہ ہو یا نہیں ہو, لیکن آپ اسٹیبل ہوتے ہیں. تو پہلے کے ساتھ آپ کی جو ایک ہوتی ہے تو وہ ایک کمپیریزن بچوں سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز اتنی نہیں تھی, چھوٹے کے ساتھ آپ زیادہ لینینٹ ہیں, یا میرے ساتھ زیادہ آپ نے مجھے اتنا نہیں دیا, فار ایگزامپل چھوٹے کو زیادہ ملتا ہے. لیکن مجھے بتائیں نوشین جی, جو پیرنٹس اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جن کا بھی پہلا بچہ ہے اور پہلا بچہ اسکول جانے کی عمر کا ہے, پیرنٹس اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں افورڈ نہیں کر سکتا کسی بڑے اچھے مہنگے اسکول میں بچے کو ڈالنا, اچھے نہیں مہنگے کی میں بات کر رہی ہوں یہاں پہ, تو آپ کہتے ہیں نہیں یار میں کھینچ تان کے کروں گا, لیکن میری خواہش ہے میرا بچہ اسی اسکول میں جائے. پہلے کے لیے آپ نے کر دیا, جیسے ہی آپ کی فیملی سائز بڑھی, اب 3 بچوں کو اسی مہنگے اسکول میں کیسے افورڈ کرے, تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلے بچے کو بھی اسکول سے نکال دیں, پہلے ہی کسی متوسط یعنی اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلائیں, یا پھر یہ ڈسپیرٹی رکھ سکتے ہیں کہ یار ایک بچے کو اچھے اسکول میں دوسرے کو تھوڑے اس سے کم مہنگے اسکول میں ڈال دیا جائے. I personally believe کہ آپ کو سب بچوں کے ساتھ ایک ایکول لیول پہ لے کر آپ کو چلنا ہے, اسی رینج میں آپ کو لے کے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اگر ان دا نیکسٹ 5 ایئرس آپ سوچ نہیں رہے کہ جی مے بی مجھے اپنی فیملی انکریز کرنی ہے نہیں کرنی ہے, بٹ آپ کو سسٹین کرنا ہے. ایک بچہ بھی اگر اسکول جا رہے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے اور فیکٹرز آ جاتے ہیں, اس کی پڑھائی ہے, اس کے ایکسٹرا کریکولر میں اگر وہ انوالو ہوتا ہے, اگین پھر آپ کی فزیکل اسٹرینتھ آپ کی ہے, بچے کی اپنی ایک لائف ہوگی جس کو آپ نے سسٹین کرنا ہے, وہ کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے, اس کا لنچ ہے, اس کا ڈائٹ ہے. سو یو نیڈ ٹو بی سم ویئر جو ہاں آپ کمفرٹیبل ہو. بالکل صحیح. بیکاز اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے ایک بچے کے ساتھ بھی آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. اچھا, پیئر پریشر کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. عارف, ہمارے اکثر پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہی اگر آپ کھینچ تان کے, اور یہ اچھی بات بھی ہے, اپنے وسائل کو تھوڑا سا اسٹریچ کر کے بچے کو آپ نے وہ دروازے اس کے لیے کھولے یا اس انسٹیٹیوشن میں بھیجا جہاں آپ نہیں افورڈ کر سکتے تھے, لیکن پھر بچے پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ بیٹا یہاں پہ صرف پڑھائی کرنی ہے, اب باقی پیئر پریشر, لوگ کیا پہن رہے ہیں, کہاں گھوم رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کدھر ویکیشن پہ جا رہے ہیں, ان سب سے آنکھیں بند کر کے صرف کام کرو, بیکاز دیٹس آل وی کین افورڈ. یہ صحیح ہے غلط ہے تمہارے خیال میں؟ میرے خیال میں غلط ہے, میرے خیال میں غلط ہے, اینڈ دیٹس پرسنلی مائی اوپینین. اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ آپ جب اس کو اپنی اسٹینڈرڈ سے اوپر والے اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہ وہاں پر جس اسٹینڈرڈ میں گھومتا ہے اس میں وہ سارے ایلیمنٹس انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, اور جب وہ نہیں کرتا تو وہ سوشلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور احساس کمتری میں بھی مبتلا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو دیٹ پرسن, وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ بس میں یا رکشا میں اسکول میں آ رہے ہیں, باقی لوگ بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں, تو ہر چیز میں پھر کمپیریٹیو انالیسس ہوگا. وہ ایک چیز نہیں ہے. تو اگر وہ وہاں پر کہیں بیچ پارٹیز پہ جا رہے ہیں, کہیں پر بھی, فار ایگزامپل کوئی, مجھے لگتا ہے عارف بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور اسکولس کا بھی فالٹ ہے عدیلہ. ہمارے اسکولس یعنی وین وی ور ان اسکول بہت یونیفارمٹی پہ اسٹریس کرتے تھے. آپ ایک ہی یونیفارم پہن سکتے ہیں, جوتے یا تو باٹا کے تھے یا سروس کے تھے. یو ڈنٹ ہیو دیز لگژریس ایکسپینسو آئٹمس, یعنی آپ ٹمبر لینڈ کے بوٹ پہن کے جوتے یعنی جا نہیں رہے ہوتے تھے, وچ از آلموسٹ اکول ٹو سم پیپل سیلری. اسکولس کیوں نہیں کر رہے یہ یونیفارمٹی؟
आई थिंक एक यूनिफॉर्मिटी तो है सिद्रा, यूनिफॉर्मिटी तो है. क्या आप मुझे बताएं, हम छोटे थे, वी वर नॉट अलाउड टू वेयर एनी अदर कलर हेयर बैंड, हम ज्वेलरी नहीं पहन सकते थे, हम महंगी आईफोन वॉचेस पहन के नहीं जा सकते थे. देयर वाज अ लॉट मोर यूनिफॉर्मिटी देन देयर इज नाउ. You need to see that the society, the world is advancing by every passing day, Sidra. True. ठीक है. There are brands that are being introduced. Your child is exposed to a world of knowledge without any filter. So आप कहाँ तक restrictions लगाएंगे? But one solution through which you can actually, help them understand is when you sit with them and do a one-on-one level counseling. What schools and college and universities need to do is very rightfully and very strongly advocate this, is to start counseling at a very young age. It's starting from O levels. That's where you'll put them exactly where they're supposed to be kept. और parents को भी चाहिए from a very young age जब वो counseling करेंगे तो हो सकता है एक academics में अगर अच्छा है so उसको एक अच्छे बड़े top school में डाल दिया जाए. But if the other one is better in swimming or sports or want to become an artisan or is good in like so you mentioned. So what you're saying is कि cookie cutter treatment नहीं होना चाहिए. सबको एक ही आप एक ही लाठी से ना हाँके. एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से उनकी बात सुन के we are going to close the show. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सिद्रा इकबाल, एक तो सबसे पहले आपको सलाम और ईद मुबारक हो पाकिस्तान की. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. हाँ, बट क्योंकि वक्त मुख्तसर है, आई नो दैट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप आगे जरूर लेके चलें. मेरा कहने का दो पहलू हैं आपके प्रोग्राम के. एक तो पहलू है मॉनेटरी लिहाज से कि अगर आप अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते. मैंने देखिए इस तरह मैं एक मिडिल क्लास ये कहने तबके से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को एजुकेट मतलब एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया जो बहुत हाई फाई नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकला और वो ACCA कर रहा है इस वक्त. लेकिन सवाल ये है ना कि अगर आप बच्चे को शुरू में आपने बहुत हाई फाई स्कूल में दाखिल करा दिया और जाहिर है उसकी जो जैसे आरिफ ने कहा तो उसकी ख्वाहिशात दूसरा बढ़ जाएंगी, फिर आप पूरी नहीं कर पाएंगे, ये आपकी अपनी गलती होगी. दूसरा पहलू ये कि अगर हम क्या करते हैं कि जैसे आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आप बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, आप डॉक्टर बना रहे हैं, तो सवाल ये कि मैं अपनी ख्वाहिश पर मुसल्लत कर रहा हूँ, उसकी ख्वाहिश नहीं सोच रहा हूँ. तो ये चीजें अब ये इससे नहीं चल सकती. ये जमाना चेंज हो गया, बच्चों की अपनी सोच डेवलप हो चुकी है, तो हमें चाहिए उनको कुशन दें और उनसे बैठ के काउंसलिंग करें. बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए. और जो आपने बात मुसल्लत की ना, देखिए पेरेंट्स से ये राइट हम नहीं ले सकते. यकीनन जब वो बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उनकी अपनी भी ख्वाहिशें होती हैं और वो अपने बच्चे को कामयाब भी देखना चाहते हैं, खुश भी देखना चाहते हैं, और शायद कहीं कहीं उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि जो गलतियां उनसे हो गई या जो वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया बच्चा ये ना करे. आप अपने बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उन ख्वाबों से, उन चीज़ों से. लेकिन ये याद रखिए, और ये मैं बार बार कहती हूँ कि आज की स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि अगर आपका बच्चा स्कूल में है तो इनमें से 60% ऐसे प्रोफेशंस में, ऐसे करियर्स में जाएंगे जो इस वक्त इन्वेंट भी नहीं हुए हैं. तो हमें नहीं पता, जैसे हमारे बचपन में अगर कोई कहता है कि इंटरनेट होगा और हम सोशल मीडिया मार्केटियर्स बनेंगे तो वी कुड नॉट हैव इमेजिन्ड इट. इसी तरह अपने बच्चे को एक अनदेखे एक बिल्कुल नए फ्यूचर के लिए आप तैयार कर रहे हैं, जिसमें उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उसका क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस होगा कि वो सोल्यूशंस कैसे निकाले. और उसके लिए कोई भी चीज़ बेमायनी नहीं है. अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है उसको हिस्ट्री पढ़ने दें, अगर वो स्पोर्ट्स करना चाहता है, थिएट्रिक्स करना चाहता है, एलिक्यूशन में आगे बढ़ना चाहता है, उससे ये सवाल ना करेंगे इसका फायदा क्या होगा. ये सब चीजें फायदा देंगी. इसी के साथ दैट्स ऑल द टाइम वी हैड. बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए, नौशीन जी एंड अदीला जी, बहुत शुक्रिया. वी जस्ट टच द स्क्रैप ऑफ द सर्फेस ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ. इसको हम दोबारा भी लेकर आएंगे बिकॉज अपनी ख्वाहिश है क्या, मुसल्लत क्यों कहते हैं इसको, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर के जमरे से निकाल कर छोटी छोटी चीजों की तरह देखिए. इट्स द माइक्रो प्रैक्टिसेस दैट इज गोइंग टू मेक यू मोर कंटेंट इन लाइफ. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.